السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ وہ یہ کہ ہمارے اندر ہمارے درمیان افہام و تفہیم ہو جائے، جن مسائل پہ ہماری کوئی غلط فہمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے ہماری نکل جائے۔ اگر ہماری نیت خلوص کی ہے، مناظر بازی نہیں ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ جماعت المسلمین کی مختصر جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام فرقوں سے الگ ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک مسلم کے لیے تو ایک حدیث پر فیصلہ کرنا آسان ہے، اوروں کے لیے دلائل بہت اور مسلمین کے لیے ایک حدیث۔ اگر ہم سب اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک حدیث میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے 2 منٹ کا ٹائم ملا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جاہلیت میں تھے، آپ اسلام لے خیر لیا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اس کے بعد پھر شر ہوگا۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں خیر ہوگا، لیکن اس پہ قدورت ہوگی، لوگ میرے طریقوں کی بجائے آپ کو دوسرے طریقوں کی طرف رہنمائی کریں گے، تو آپ ان میں سے کچھ باتوں کو اچھا کہیں گے، کچھ کو برا کہیں گے۔ تو میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قدورت والا خیر ہے کیا اس کے بعد پھر کوئی شر آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسی شر ہے، لوگ گمراہی اس طرح پھیلائیں گے گویا دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو بلا رہے ہیں، تو جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا تو ان کو سیدھا دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہوں گی، یہ کون لوگ ہوں گے جو گمراہی پھیلائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری زبانوں میں باتیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیں ہر فرقہ قرآن و حدیث کا نام دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی قوم سے ہے، اس کی جلد سے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں سکھ ہوں، ہندو، عیسائی، کوئی نہیں کہتے ہم مسلم ہیں، سارے کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، شیعہ کہتے ہیں میں مسلم ہوں، قادیانی کہتے ہیں میں مسلم، اہل حدیث کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ یعنی ہر کوئی جو ہے کہ آپ مسلمین سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں۔ دوسری کیا جو پیشن گوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری زبان میں باتیں کریں گے۔ آپ دیکھیں اسلام کی زبان سارے استعمال کرتے ہیں، کوئی گیتا، گرنتھ، سکھ، انجیل، بائبل یا کوئی چیز پیش نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں قرآن حدیث، جماعت اسلامی کہتے ہیں قرآن سنت کو لے کر تو پوری دنیا پر چاہ جاؤ، تنظیم اسلامی کہتے ہیں ہم خلافت اسلامی لانا چاہتے ہیں، اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، تبلیغی جماعت کہتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کے طریقے میں چلنے میں کامیابی، نہ کرنے میں ناکامی۔ یعنی ہر کوئی جس سے آپ پوچھیں اللہ کے رسول یہ ان کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ تو پھر صحابی پوچھتے کہ ایسے حالات میں فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اگر ایسا وقت میں پاؤں کہ ایسا زمانہ مجھ پر آ جائے تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اس کے امام کے ساتھ تمہیں چمٹنا ہوگا، لازم تمہیں پکڑنا ہوگا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، اگر نہ ہو جماعت اور اس کا امام تو پھر کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فاعتزل تلك الفرق كلها، پھر تم تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، ولو ان تعز باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، وہ تجھے درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، چباتے چباتے مر جانا اس حال میں کہ تم فرقوں میں۔ کیوں؟ فرقہ بندی شرک، کفر، لعنت، عذاب اور فرقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم۔ اس پر 5 آیات ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے میں اپنی بات اس پر ختم کر دیتا ہوں۔ جو حضرت حذیفہ کی حدیث بیان کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت المسلمین کو پکڑیے، ان سے گفتگو کرنی ہے۔ کوئی بات بس نیچے رکھا ٹھیک چھوڑ دیں خیر اس
कोई बात नहीं। जमात मुस्लिमीन को थामिए और उसके इमाम को थामिए। पहला सवाल मेरा ये है कि इमाम से मुराद यहाँ कौन है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जमातुल मुस्लिमीन अगर ना हो तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाकर जड़ें चबाइए और मर जाइए। जमातुल मुस्लिमीन कब बनी ये सबके सामने वाज़ेह है। ये मसूद साहब का अपना लिटरेचर ये गवाही देता है कि 1385 हिजरी में हमने इसकी बुनियाद रखी कराची में। इससे पहले वो अहले हदीस थे। अल्लाह के रसूल ने कहीं बुनियाद रखने की इजाज़त दी, हुक्म दिया तब। और जमातुल मुस्लिमीन से मुराद क्या है, उसके इमाम से मुराद क्या है। अगर आप कहें कि जमातुल मुस्लिमीन के इमाम से मुराद अमीर है जो जमात का बन चुका है, तो कुरान हदीस से कोई ऐसा लफ्ज़ निकालिए कि जिसमें ये हो कि इमाम से मुराद अमीर भी होता है। ये तो हमारी नज़रों में गुजरा है कि इमाम से मुराद एक तो मुसल्ले का इमाम है या इमाम से मुराद खलीफा है। इमाम दो मानों में इस्तेमाल हुआ, जो कुछ हमारे नज़रों में गुजरा है। अगर आपके पास कोई ऐसी हदीस मौजूद है कि इमाम का लफ्ज़ हो और उससे मुराद जो जमातें हमारी बनी है उसका एक अमीर बन जाता है जिसके पास ना खिलाफत होती है ना अमारत होती है, तो ऐसा अगर कोई मामला है तो वो आप लिटरेचर पेश कर दीजिए। और इस हदीस में चूँकि मसूद साहब ने भी यही बयान किया है कि अगर ये उसका अक्स भी हमारे पास मौजूद है कि अगर जमातुल मुस्लिमीन है तो इसमें शामिल हो जाइए, नहीं है तो बनाइए, नहीं बना सकते तो तमाम फिरकों से किनारा कश हो जाइए। नहीं है तो बनाइए। ये नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की इताअत है या इसमें तारीफ है। जब इन पर पकड़ की गई तो अगला जो एडिशन शाया होता है उसमें नहीं है तो बनाइए की जगह एक लाइन आ जाती है, वो लफ्ज़ उड़ जाते हैं। तीसरी दफ़ा जो छपता है कि अब तो फिर पकड़े जाएंगे, लोग कहेंगे कि ये लाइन क्यों आ गई है। तीसरी दफ़ा जब छपता है तो उसको बिल्कुल ही साफ कर दिया जाता है। तो मेरा सवाल अब इसमें दो सवाल है आपके सामने हैं। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जमातुल मुस्लिमीन अगर ना पाओ तो पहाड़ों पर जाकर जड़ें खाकर मर जाओ। दूसरा ये कि जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम से मुराद कौन है। ये दो सवाल हैं, इनका जवाब दीजिए। इससे पहले कि जब इलियास शाह साहब ने आपको जमातुल मुस्लिमीन की दावत पेश की तो आपको भी चाहिए था कि आप जमात अहले हदीस की तरफ से अपनी जमात की तरफ से अपनी दावत पेश करते कि आप जमात अहले हदीस में जो लोग अपने आप को शामिल कराते हैं या जिस जमात अहले हदीस की प्लेटफार्म से अवामुन्नास को दावत देते हैं वो आपकी दावत क्या है। तो इस तरह दावत आपको पेश करनी थी। तो फिर दावत पर सवालात करते आप, फिर हमसे सवाल करते, हम आपसे सवाल करते, क्योंकि सवालात का तो सिलसिला शुरू दावत के बाद में शुरू होगा। तो आपको चाहिए था कि आप जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ जमातुल मुस्लिमीन और अहले हदीस नहीं बैठे हुए बल्कि यहाँ पर और मसलक से भी लोग बैठे हुए, हनफी मज़हब से भी लोग बैठे हुए हैं। जनाब हमारे हनफी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप जमात अहले हदीस की तरफ से वो कुरान और हदीस की रोशनी में कि आप जमात अहले हदीस की तरफ या मज़हब अहले हदीस की तरफ जो दावत देते हैं वो आप दावत पेश कर लीजिएगा कि वो आप किस तरीके से जमात अहले हदीस की तरफ दावत देते हैं और किन किन दलाइल से देते हैं। सवालात तो सिलसिला शुरू होगा, जो सवाल आपने किया मैं आपको जवाब दूंगा, फिर जब आप दावत पेश करेंगे तो मैं खुलासा आपके कहने के मुताबिक मैं खुलासा बयान कर देता हूँ। कर लीजिएगा। लेकिन खुलासा बयान करने के बाद फिर मेरा सवाल यही होगा और मेरा सवाल इसके बाद होगा आप पर। हाँ, उसके बाद फिर आप जब मेरे सवाल का आप जवाब दे देंगे ना तो फिर आपके सवालात का सिलसिला जो होगा वो इस तरह होगा कि एक सवाल का जवाब आप देंगे, दूसरे सवाल का जवाब मैं दूंगा, फिर जब आप सवाल का जवाब देंगे तो फिर तीसरे तरह सवाल करेंगे। क्योंकि इस तरह नहीं होगा कि सवालात किसी से तो चलो जिस तरह भी हो करेंगे, आप दावत तो पेश कर दीजिएगा कि किस प्लेटफार्म से। मेरी बात तो सुन लीजिएगा ना कि आपने दावा पेश किया, आपने खुलासा बयान किया जी, उस खुलासे पर ही हमने कोई नए सवाल नहीं किए। ठीक है, आपने सवाल मौजू किए हैं और मुनासिब किए हैं, जवाब आपको दूंगा इंशाअल्लाह, कुरान हदीस से दूंगा। लेकिन आप जो अपना भी पेश कर लीजिएगा ताकि अपना खुलासा भी दावत भी पेश कर दूंगा और वो जो दावत जो है उस पर आप सवाल कर लीजिएगा। पहले मेरे सवालों का जवाब आ जाए जो आपकी पेश करता हदीस पर मैंने किए हैं। आप दावत तो पेश कर लीजिएगा, मैं अपना खुलासा पेश करता हूँ। कर लीजिएगा, कर लीजिए।
व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारी दावत जैसा कि आप जानते ही हैं, सब अहले हदीस हैं सिवाय आपके, मेरा ख्याल है, अल्लाह आपको भी अहले हदीस बनाए। हमारा दावा ये है कि हम लोगों को किताब और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं और अहले हदीस ही हक है, इसके अलावा कोई चीज़ हक नहीं। ये जमात शुरू से चली और क़यामत तक रहेगी। ये जमात 1385 हिजरी में जैसे कोई और नई जमात बनी है, ऐसे नहीं बनी। अल्लाह के रसूल की हदीस वैसे भी मौजूद है कि मेरी उम्मत के तो 73 फिरके बन जाएंगे, हक वो होगी जो आज है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं, वही हक है। और आपने फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पर रहेगा। यही जमात है जो हक्का है और चली आ रही है। नबी के ज़माने में भी कुरान और हदीस वाले मौजूद थे। उनका नाम सिर्फ मुस्लिम नहीं था कि आप कहेंगे जी सिर्फ मुस्लिम उनका नाम था और कुछ नहीं था। उनको सहाबा कहा जाता था, वो अंसार में से थे, वो मुहाजिरीन में से थे, या माशर शबाब की आवाज़ भी उनको पड़ती थी। इसी तरीके से मुख्तलिफ नाम आते हैं और उन्हीं किताब व सुन्नत के थामने वालों के नाम असहाबुल हदीस आए हैं, अहलुल हदीस आए हैं, अहल सुन्ना आए हैं। ये नाम हर दौर में मुख्तलिफ होते रहे हैं, लेकिन निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होती रही है हमेशा जमात हक्का की। नामों के इख्तलाफ की वजह से उनकी जो जमात है वो कटी नहीं है कि नामों के इख्तलाफ की वजह से ये कह दिया जाए कि ये हट गए हैं, कट गए हैं। बाकी जो लोग नबी को छोड़कर अपने अपने आइम्मा को जिन्होंने इमाम बनाया और उनकी दावत पेश की, वो तो हटते चले गए, लेकिन ये जमात मुसलसल चली आ रही है। और अल्लाह के रसूल की ये हदीस हमारे सामने मौजूद है। बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हमेशा रहेगी। और इस पर ही असहाबुल हदीस, अहलुल हदीस के बयानात हैं। पहला बयान ये है कि जिसमें यजीद बिन हारून मुहद्दिस हैं, वो ये कहते हैं इल्लम यकूनु असहाबुल हदीस फला अदरी मन हुम, अगर वो लोग जो हक्का जमात हक्का से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमेशा हक पर रहेंगे, अगर वो अहले हदीस नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मुबारक वो ये बात बयान करते हैं कि हुम इंदी असहाबुल हदीस, वो मेरे नज़दीक असहाबुल हदीस अहलुल हदीस हैं। इसी तरीके से अहमद बिन हम्बल ये बात बयान करते हैं, वो कहते हैं इल्लम यकूनु असहाबुल हदीस फला अदरी मन हुम, अगर वो अहले हदीस नहीं है तो मुझे कोई मालूम नहीं कि वो जमात हक्का कौन सी है। इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी ये बात बयान करते हैं कि अली बिन मदीनी ये बात बयान करते हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ये बात बयान करते हैं हुम असहाबुल हदीस, वो अहलुल हदीस होंगे। ये मुहद्दिसीन की राय हदीस के ऊपर इस बात की दलील है कि उस वक़्त भी अहले हदीस मौजूद थे जब ताबी मौजूद थे, उस वक़्त भी अहले हदीस मौजूद थे जब तबा ताबी मौजूद थे। तो ये एक जमात है जो चली आ रही है और हमारी ही ये दावत है। इसके बाद हर नया फिरका जो बाद में पैदा होगा और अपना एक अलहदा प्लेटफार्म खड़ा करेगा, हमारे नज़दीक वो गुमराही है। जमातुल मुस्लिमीन उनका अकीदा भी ख़राब है, तौहीद के मामले में भी और हदीस के मामले में भी। तौहीद के मामले में अल्लाह के हाजिर नाजिर होने का बाब एक बांधा जाता है तौहीदुल मुस्लिमीन नामी किताब में। कोई सिर्फ अल्लाह की हाजिर की नहीं है, कुरान हदीस से कहीं निकाल कर दिखा दें। हाजिर मुजरिम होते हैं अदालत में, जज के सामने, वकील होते हैं हाजिर अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट मुल्जिमों के सामने पेश नहीं होता। अल्लाह हाजिर हमारे सामने नहीं होता, हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, या क़यामत के दिन जिन और इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। जो हाजिर होता है उसका दर्जा कम होता है। अल्लाह की सिफात में इतना बड़ी ज़्यादती जो है ये जमातुल मुस्लिमीन के अमीर ने की है। इसलिए ये तौहीद की बात है कि उसकी गुमराही है। और दूसरी अहादीस में तो बहुत ऐसी जगह पर है कि जहाँ वो कुरान हदीस की मुखालफत करते चले जाते हैं। तो ये है हमारा खुलासा। इस पर जो आपको एतराज़ होंगे तो वो कीजिएगा, लेकिन मेरी जो दो सवाल आपकी पेश करता हदीस पर उसका मुझे जवाब दीजिएगा। जनाब आपने जो तकरीर की इसमें आपने तो अक़वाल और रिजाल तो पेश किए, लेकिन आपने हदीस में से एक हदीस भी पेश नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने नाम के लिए कोई हदीस पेश नहीं की, अपने मज़हब के लिए कोई हदीस पेश नहीं की कि आपको ये अहले हदीस नाम किसने रखा, या आपका मज़हब अहले हदीस मज़हब किसने बनाया, या आपकी जमात अहले हदीस किसने बनाई। इसके लिए आपने जो 3 सवाल मैंने आप पे किए, आपने मुझ पे 2 या 3 सवाल किए होंगे, मैं भी उसका जवाब आपको दूंगा। लेकिन जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ ये है कि जो तकरीर खुलासतन आपने पेश की उसमें आपने तो अक़वाल और रिजाल पेश किए, लेकिन उनमें से
اہل حدیث ہونے کے دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں، تو حدیث کوئی پیش نہیں. پیش تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نام جو اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اہل حدیث نام کس نے آپ کو رکھا؟ تو ضروری بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوگا. پھر آپ کا مذہب اہل حدیث یہ کس نے بنایا؟ ضروری بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بنایا تھا اور نازل فرمایا تھا، اس طریقے سے مذہب اہل حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوگا. پھر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث جو ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہے، یہ جماعت اہل حدیث آپ کے لیے کس نے بنائی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی یا اللہ تعالیٰ نے اس کے بنانے کے لیے حکم دیا تھا؟ یہ 3 سوال ہیں میرے جو آپ پر میں نے کر دیے. اب سوالات کے جوابات کا اس طرح ہے کہ جو سوالات خلاصہ صاحب نے بھی پیش کر دیا، میں نے بھی کر دیا، لیکن یہ جوابات اگر ہم تحریری دے دیں تو کتنا اچھا ہوگا. نہیں تحریری صورت میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تحریری گفتگو کریں گے اس طرح. پہلے سوال کا جواب تحریری دیں گے، پھر اس پہ دستخط کریں گے، دیکھیں نا، نہیں تو دوسرا دیں گے، ہم بھی لکھ کر دیں گے اور پھر اس پہ گفتگو کریں گے. نہیں تحریری صورت میں بہتر ہوگا. سن لیجیے گا، نہیں وہ بات گفتگو سے ہو رہی ہے. جب سن لیجیے گا نا، آپ سے گفتگو جب میری آپ سے ہو رہی ہے تو میں اور آپ گفتگو کریں گے، کیونکہ میرے ساتھی بھی خاموش رہیں گے اور آپ کے ساتھی بھی خاموش رہیں گے. گفتگو آپ سے ہو رہی ہے تو تحریری ہوگی. پہلے سوال جو آپ نے مجھ پہ کیا، میں ابھی تحریری جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ بھی تحریری جواب دیں گے، لیکن دلیل قرآن و حدیث سے پیش کریں گے. بس بھائی صاحب، دلیل قرآن یا احادیث ہوگی بس. اس کے علاوہ جو 3 سوال ہیں تحریری کریں گے، پھر اس پہ گفتگو بھی کریں گے، دستخط کریں گے اور پھر بات ختم ہو جائے گی. چلیے ان کو کاغذ دیجیے گا. نہیں دیکھیے بات سنیے، ٹھیک ہے نا اس طرح. نہیں مجسٹریٹ کی بات چھوڑ دیں، دنیا کی بات چھوڑ دیں. تحریری صورت ہے، دیکھیں نا، تحریری صورت میں بہتر ہوگی. ایک ہی سوال ہے 5، دیکھیں نا سوال نہیں دیں گے. میری بھی تو بات سن لیں. آپ کا سوال میں نے سن لیا. سن لیجیے، وہ گھڑی کا ٹائمنگ کا تاکہ ہو جائے نا، 5 منٹ انہیں دیا جائے، 5 منٹ شاہ صاحب کو دیا جائے، اس کے بعد گفتگو کی اجازت کسی کو. ہم تو ویسے بھی نہیں بولیں گے. آپ کی بات میں نے سن لی. دیکھیں نا مضبوط گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اور گلزادہ صاحب کی بات ہوئی تھی، کیونکہ شریف صاحب یہ ہمارے اپنا آفیسروں میں ہیں، تو ان کے سامنے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بلکہ ہمیں یہ آفر کی کہ آپ ہمارے گھر آ کر بات کریں. تو وہاں پر یہی بات ہوئی تھی کہ 2 عالم ہوں گے اور وہ آپس میں گفتگو کریں گے، تو ہم سب سنیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہی بات ہوئی تھی. آ جائے گی، خیر قریب ہوتے جائیں گے. اسی طرح یہ سائنس جو ہے نا، سائنس سے ہو جاتی ہے. اچھا آپ بات کریں گے 5 منٹ. آپ جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ گفتگو ہوگی، تو جب یہ طے ہو گئی ہے تو آپ اس طے شدہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت ہی رہیں. تحریری جو ہے آپ کو اگر شوق ہے تو آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ تحریری کر لیں، آپ وہاں بھیج دیا کریں، میں آپ کو جواب دے دیا کروں گا جب میرا یہاں ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال جو گفتگو آمنے سامنے اپنی ہوگی، یہاں اگر تحریر ہو جائے تو سارے لوگ دیکھ لیں گے تحریری گواہ ہو جائے گا. نہ میں ڈکٹیشن کروا سکتا ہوں، نہ میں خود لکھ سکتا ہوں. ہم لکھ لیں گے، ڈکٹیشن آپ کو کرواؤں، تحریری بہتر کیا ہوگی. فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیں نا، آپ خاموش رہیں بھائی، خاموش رہیے گا، کیونکہ جب تحریری بات آ جائے گی نا تو ذرا آسانی ہوگی نا سمجھ. کیا آسانی ہوگی؟ پھر گفتگو بھی کر لیں گے. تحریر ہے، تحریر ہو رہی ہے. دیکھیں تحریر میں گڑبڑ ہونے کا امکان ہے کہ نہیں؟ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اب اس میں کیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کر لیجیے. ہمارے گھر آیا تھا، اچھا 10 علماء کو لے کر آیا تھا. اچھا اس سے امام پر صرف بات ہوئی اور اس نے آخر میں تسلیم کیا کہ امام جماعت کے بڑے کو بھی کہہ سکتے، ابھی کو کہہ سکتے 3 گھنٹے گفتگو کے بعد. لیکن جس طرح آپ فرما رہے وہ کیسے چوری کر کے ہو جائے گی، آج تک نہیں کیا. کیسے چوری کر کے ایک ان کو دے دیں، یہ کیسے ان کو دے دیں گے؟ بات نہیں، جیسے ایک اس طرح کریں، کیسٹ چودھری صاحب کو چھوڑیں گے، کیسٹ چودھری صاحب کو دے دیں. ٹھیک ہے، ان سے آپ ڈپلیکیٹ کروا لیں. کیسٹ ہماری ملکیت ہے، ڈپلیکیٹ ان سے آپ کروا لیں. یہ پھر کیسٹ ہم واپس لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ اب تو ختم ہو گیا نا معاملہ. لیجیے میرے سوال ہیں، ان کے جواب دیجیے. ایک سوال کا جواب آپ کو دوں گا، پھر آپ میرے سوال کے جواب دیں گے. 5 منٹ کی جو بات ہے، 5 منٹ کی سوال پھر سن لے میرا اچھی طرح. ایک سوال کر لیجیے گا. پہلا جو ہے یہی سوال ہے میرا کہ آپ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے، اسی حدیث پر میرا یہ سوال ہے کہ
اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ جماعت المسلمین کو تھامیے، اس کو پکڑیے، اس کے امام کو پکڑیے، اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ جڑیں جا کر چبائیے اور مر جائیے۔ یہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجیے گا اور اس کے بعد پھر آگے چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ امام سے مراد امیر، نہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر دونوں کا جواب دینا چاہتے ہیں دونوں کا دے لیں، پھر مجھ سے سوال کریں گے۔ اگر ایک پہلا ایک سوال ہوگا، بس پھر ایک سوال 5 میرا یہ منٹ ہے۔ کی بات، 5 منٹ کی بات ہاں 5 اس منٹ طریقے سے تو آسانی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، جماعت المسلمین اور اس کے امام کی جو حدیث انہوں نے پیش کر دی، یہ پیش کر لیں حدیث کی بخاری میں۔ نہیں رکھنے ویسے ہی دے نہیں، الفاظ نکالیں نا، لیکن ویسے ہی اگر اعتراض ہو آپ کو تو اعتراض کتاب ہے، رکھ لیجیے، ہے ہمیں۔ نہیں تو آپ دکھا لیجیے گا، میں تو خود پڑھ رہا ہوں، جب میں الفاظ دوہرا رہوں گا الفاظ پہ آپ کو اعتراض ہو تو آپ کر لیجیے، کتاب الفتن میں ہے، رکھ لیجیے، دیکھیں نا اللہ آپ نکال لیں۔ نہیں بات کر لیتے ہیں، بات کتاب نکال کے دیں گے آپ کو، لیکن جواب تو سن لیجئے گا نا آپ۔ جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب فتنوں کا دور ہو، لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس وقت تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے رہنا۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ امر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، امر ہے، امر ہے، امر ہے، امر ہے۔ اچھا، امر پھر یہ جزم آتی ہے یا رفع آتی ہے؟ دیکھیں نا، امر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جزم آ جائے، ایک قاعدہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ذیلی، علیکم بالجمع، یہ علیکم یہاں پر امر ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں نا، علیکم تمہیں لازم ہے تمہارے لیے، تلزم مضارع بھی امر کے لیے آتا ہے، مضارع بھی امر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ امر ہے تمہارے لیے، پکڑ لیجئے، آپ بتا دیجئے کہ یہ امر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امر ہے، یہ امر ہے، امر ہے، تو پھر سوال کرنے کا ضرورت کیا تھی درمیان میں؟ میں آپ کو بتلاتا جب دیکھیں نا چالاکی کی ضرورت کیا تھی، جب امر ہے تو پھر سوال پوچھنا کہ یہ امر ہے یا نہ امر ہے یا مضارع ہے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ یہ شرح صدر ہو جائے گی، شرح صدر تو آپ کو ہے نا، گفتگو تو آپ سے ہو رہی ہے، تو جب آپ کو علم ہے تو یہ بتانا چاہیے تھا آپ کو کہ یہ امر بھی ہے اور مضارع بھی ہے، یا اس طرح یہ جو پوچھنا جس طرح مولوی لوگ کرتے ہیں کہ گڑبڑ ہو جائے یا کوئی چپ ہو جائے، جب امر ہے تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ امر ہے یا مضارع ہے، لہٰذا جب آپ مانتے ہیں کہ یہ امر بھی ہے اور مضارع بھی ہے یا امر ہی ہے تو پھر پوچھنا نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ بولیے آگے بولیے، سوال سن لیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امیر سے چمٹ جاؤ، وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر جماعت المسلمین نہ ہو اور نہ اس کے لیے امیر تو پھر اس وقت فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، خواہ وہ جماعت اہل سنت ہو، جماعت اہل تشیع ہو، جماعت اہل حدیث ہو، دیوبندی جماعت ہو، بریلوی جماعت ہو، پنجپیری جماعت ہو، اشاعت التوحید والسنہ ہو، یا پھر وہ تنظیم اسلامی ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا پھر جمعیت علماء اسلام ہو، یا غرباء اہل حدیث ہو، یا جمعیت اہل حدیث ہو، یا جمعیت علماء اہل حدیث ہو، جتنے بھی یا اہل حدیث یوتھ فورس ہو، جتنے بھی فرقہ وارانہ جماعتیں ان تمام سے الگ ہو جاؤ، فاعتزل تلک الفرق، ان تلک الفرق سے الگ ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، درختوں کی جڑیں چباتے رہنا لیکن ان فرقوں سے شامل نہ ہونا، کیونکہ فرقہ بندی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا۔ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھا، آج انہوں نے مختلف مذاہب میں ٹکڑے کر دیا ہے، مذہب اہل حدیث، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، مذہب شیعہ وغیرہ وغیرہ۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو ٹکڑے ٹکڑے آپس میں ہو گئے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ مگن ہے، لہٰذا فرقہ بندی شرک تھا۔ اس دور میں جب فرقہ بندی کا دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل، ان سے الگ ہو جاؤ، تلک الفرق، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، اگر درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں۔ ایسی صورت میں کہ تمہیں جماعت المسلمین نہ ملے تو پھر درختوں کی جڑیں ہی چباتے رہنا لیکن فرقوں میں شامل نہ ہونا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم جماعت المسلمین میں شامل ہو جاتے، اس لیے ہم پہلے اہل حدیث تھے، پہلے حنفی تھے، اہل حدیثوں نے قرآن و حدیث کے دعوے سے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پیش کرتے ہیں اہل حدیث ہو گئے، لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ اہل حدیث بھی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جماعت المسلمین میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے تو اہل حدیث علماء سے تحقیق کر کے بھی اہل حدیث علماء ہی نے کہہ دیا کہ ہاں جماعت المسلمین حق ہے اور اہل حدیث میں حق نہیں ہے، بلکہ عبدالعزیز نورستانی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آج کل تو اہل حدیث ان حنفیوں سے زیادہ تقلید میں آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ امر ہے یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، امر ہے، امر ہے، امر ہے، امر ہے۔ اچھا، امر پر یہ جزم آتی ہے یا رفع آتی ہے؟ دیکھیں نا، امر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جزم آ جائے، ایک قاعدہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ذیلی، علیکم بالجمع، یہ علیکم یہاں پر امر ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں نا، علیکم تمہیں لازم ہے تمہارے لیے، تلزم مضارع بھی امر کے لیے آتا ہے، مضارع بھی امر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ امر ہے تمہارے لیے، پکڑ لیجئے، آپ بتا دیجئے کہ یہ امر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امر ہے، یہ امر ہے، امر ہے، تو پھر سوال کرنے کا ضرورت کیا تھی میں کچھ درمیان میں؟ میں آپ کو بتلاتا جب ہوں، دیکھیں نا، چالاکی کی ضرورت کیا تھی؟ جب امر ہے تو پھر سوال پوچھنا کہ یہ امر ہے یا نہ امر ہے یا مضارع ہے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ یہ شرح صدر ہو جائے گی، شرح صدر تو آپ کو ہے نا، گفتگو تو آپ سے ہو رہی ہو جائے گی ہے، تو نا۔ جب آپ کو علم ہے تو یہ بتانا چاہیے تھا آپ کو کہ یہ امر بھی ہے اور مضارع بھی ہے، یا اس طرح یہ جو پوچھنا جس طرح مولوی لوگ کرتے ہیں کہ گڑبڑ ہو جائے یا کوئی چپ ہو جائے، جب امر ہے تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ امر ہے یا مضارع ہے، لہٰذا جب آپ مانتے ہیں کہ یہ امر بھی ہے اور مضارع بھی ہے یا امر ہی ہے تو پھر پوچھنا نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ بولیے آگے بولیے، سوال سن لیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امیر سے چمٹ جاؤ، وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر جماعت المسلمین نہ ہو اور نہ اس کے لیے امیر تو پھر اس وقت فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، خواہ وہ جماعت اہل سنت ہو، جماعت اہل تشیع ہو، جماعت اہل حدیث ہو، دیوبندی جماعت ہو، بریلوی جماعت ہو، پنجپیری جماعت ہو، اشاعت التوحید والسنہ ہو، یا پھر وہ تنظیم اسلامی ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا پھر جمعیت علماء اسلام ہو، یا غرباء اہل حدیث ہو، یا جمعیت اہل حدیث ہو، یا جمعیت علماء اہل حدیث ہو، جتنے بھی، یا اہل حدیث یوتھ فورس ہو، جتنے بھی فرقہ وارانہ جماعتیں ان تمام سے الگ ہو جاؤ، فاعتزل تلک الفرق، ان تلک الفرق سے الگ ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، درختوں کی جڑیں چباتے رہنا لیکن ان فرقوں سے شامل نہ ہونا، کیونکہ فرقہ بندی کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا۔ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھا، آج انہوں نے مختلف مذاہب میں ٹکڑے کر دیا ہے، مذہب اہل حدیث، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، مذہب شیعہ وغیرہ وغیرہ۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو ٹکڑے ٹکڑے آپس میں ہو گئے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ مگن ہے، لہٰذا فرقہ بندی شرک تھا۔ اس دور میں جب فرقہ بندی کا دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ، ان سے الگ ہو جاؤ، تلک الفرق، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، اگر درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں۔ ایسی صورت میں کہ تمہیں جماعت المسلمین نہ ملے تو پھر درختوں کی جڑیں ہی چباتے رہنا لیکن فرقوں میں شامل نہ ہونا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم جماعت المسلمین میں شامل ہو جاتے، اس لیے ہم پہلے اہل حدیث تھے، پہلے حنفی تھے، اہل حدیثوں نے قرآن و حدیث کے دعوے سے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پیش کرتے ہیں، اہل حدیث ہو گئے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ اہل حدیث بھی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، تو اہل حدیث علماء سے تحقیق کر کے بھی اہل حدیث علماء ہی نے کہہ دیا کہ ہاں جماعت المسلمین حق ہے اور اہل حدیث میں حق نہیں ہے، بلکہ عبدالعزیز نورستانی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آج کل تو اہل حدیث ان حنفیوں سے زیادہ تقلید میں آگے ہیں۔ جس
طرح وہ اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں کہ اہل حدیث حضرات پہلے اگر تھے تو ایک تحریک تھی، لیکن اس وقت وہ تقلید میں ان مقلدین سے اور سب سے بہت آگے ہیں. تو ہم نے کہہ دیا کہ جب اہل حدیث بھی حق نہیں ہے تو ہم تو حق کی طرف جائیں گے، لہٰذا ہم جماعت المسلمین میں شامل ہوئے اور اس کے امام سے چمٹ گئے. دیکھیں جناب، مسئلہ یہ سوال میرا اسی جگہ پر برقرار ہے. سوال آپ کا جواب میں نے دے دیا. اب میرا جو سوال آپ کو ہے دیکھ لیجئے نا، دیکھیں نا سوال جو میں نے آپ سے کیا ہے کہ نہیں ٹائم ہو گئے تو آپ ان سے سوال کریں گے. جب ہو گئے نا سن لیجئے، اب میری بات سن لینا. نہیں دیکھیں نا میں اب سوال کروں گا آپ سے. نہیں میرا ٹائم ہو گیا جواب کا. سوال نہیں ہے، نہیں جواب سوال یار آپ تو خاموش رہیے گا نا. 5 منٹ ہو گئے ہیں نا، آپ خاموش رہیے گا. 5 منٹ ہو گئے ہیں، آپ خاموش رہے. نہیں میں اب سوال کروں گا آپ سے، آپ 5 منٹ اس میں جواب دیں گے، تو پھر اپنے 5 منٹ میں آپ مجھ سے دوبارہ یہ سوال کر لیجئے. میں اب سوال کروں گا آپ سے، آپ 5 منٹ میں مجھے جواب دیں گے. اگر یہ جواب میرے سوال کا جواب آیا ہی نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا؟ اگر آپ کے 5 منٹ کا نمبر آئے گا تو پھر آپ یہی سوال کر لیجئے اور ذرا وضاحت سے کر لیجئے. ضروری نہیں اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں. اب 5 منٹ آپ ہیں، میں سوال کروں گا آپ سے. 5 منٹ آپ کے ہیں، میں سوال کروں گا آپ سے. ذرا بتا دیجئے گا جس طرح آپ نے خلاصے میں فرمایا کہ اہل حدیث محدثین نے کہا ہے اور دونوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا نہیں اقوال الرجال کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام میں، کیونکہ آپ بھی اقوال الرجال کو دین اسلام میں نہیں مانتے. دین اسلام قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لہٰذا حدیث پیش کر دیجئے گا یا آیات پیش کر دیجئے گا کہ آپ کے لیے اہل حدیث نام کس نے رکھا. یہ 5 منٹ آپ کا سوال، میرا سوال اور آپ کا جواب، پھر آپ اپنے 5 منٹ میں جواب دیجیے. صدر بنا لیں جو کنٹرول کرے اور جو سمجھے اس بات کو کہ کون سوال کر رہا ہے، جواب کون دے رہا ہے. اپنے گھر کے جو مالک مکان ہے آپ ذرا پیچھے ہو جائیے گا اور یہ آئیں گے آگے. دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، ایک گھڑی پکڑے ہوئے ہیں اور ایک کنٹرول کی ہے. آپ گھڑی لے کر سوال تھا، جب تک میرے سوال کا جواب نہ آ جائے سوال پر سوال نہیں کیا جائے گا. میں نے ایک سوال کیا تھا ان سے، اب میں آپ کی وساطت سے ان کو کہتا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب دیجئے. تقریر 5 منٹ کر کے کہہ دینا کہ جی میں نے جواب دے دیا، اب آپ میرا سوال کا جواب دیجیے، یہ غلط ہے. اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، آپ اگر کہہ دیں ہم ٹھیک ہے ہم خاموش ہو جائیں. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جماعت المسلمین نہ ملے پھر تم نے کیا کرنا ہے، ہر قسم کے فرقے سے علیحدہ ہو کر پہاڑوں پر جڑے جا کر چبانی ہے اور مر جانا ہے. جماعت المسلمین بنی ہے 1385 ہجری میں. 1385 ہجری کون سا 1970 65 جو بھی ہے، چلو 65 جو بھی ہے 85، ہاں جی 1385 ہجری یہ جماعت بنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر جماعت المسلمین نہ ہو تو جڑیں چبا کر مر جانا، جماعت المسلمین بنانا نہیں. یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جماعت المسلمین بنا کر پھر اس میں شامل ہو جانا اور امیر بنا لینا. حکم کیا ہے کہ اگر آپ کو جماعت المسلمین نہ ملے تو جڑیں چبانا. یہ نہیں کہا تھا کہ جماعت المسلمین نہ ملے تو جماعت المسلمین بنا لینا، ایک امیر بنا لینا. جیسا کہ یہ کتاب یہاں موجود ہے اس میں اپنے ان کے ہی بڑے امیر صاحب لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر کس طرح عمل کیا جائے. اگر جماعت المسلمین ہے تو اس میں شامل ہو جائیے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے شامل ہو جائیں. نہیں ہے تو بنائیے. یہ جو حکم ہے کہ نہیں ہے تو بنائیے، یہ کس نے دیا ہے؟ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں. حدیث میں ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، اگر جماعت نہ ہو پھر کیا کرو فَأَتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان سب فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور کیا کرو، جا کر جڑیں چباؤ اور مر جاؤ. انہوں نے کیا کیا کہ جماعت المسلمین ہے تو شامل ہو جائیے، اگر نہیں ہے تو بنائیے، نہیں بنا سکتے پھر تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جائیے. یہ جو علیحدہ ہو جائیے، یہ نہیں ہے تو بنائیے، یہ کس چیز کا، کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ پھر جب ان پر پکڑ کی گئی تو انہوں نے یہ جو شامل یہ جو لفظ لکھے تھے اس کے آگے اس کو کاٹ کر یہ لائن لگا دی نئے ایڈیشن میں. جب اس پر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگ کہیں گے بھی یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، انہوں نے اگلے ایڈیشن میں اس کو بالکل ہی صاف کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ نئی جماعت بنی ہے اور بدعتی جماعت ہے، نئی جماعت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد تو نئی جماعتیں بنتی ہی رہیں گی. یہ ان نئی جماعتوں سے ہیں جو نبی کے 1400 سال کے بعد بنی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جماعت المسلمین موجود ہے شامل ہو جائیے، نہیں ہے تو جا کر جڑیں چبائیے. انہوں نے جماعت المسلمین کیوں بنائی، 1385 میں اس کی بنیاد کیوں رکھی، اس کا پھر امیر کیوں بنا،
جب اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، تو یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب ان سے نہیں دیجیے. بس دیکھیے وقت ہو گیا، وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا میرا سوال نہیں، ہے. اس وقت 3 منٹ ہو گئے. چلو آپ کے 3 منٹ 5 ہی پہ تصور کر لیں گے. طریقہ یہ ہوگا، طریقہ جو آپ لوگوں نے کر دیا ہے، 5 منٹ میں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. 5 منٹ میں جب میں آپ سے سوال کروں گا تو وہ آپ چڑھیں گے، اس کو اس پہ جواب دیں گے اپنی طرف سے. جب آپ کے 5 منٹ کا نمبر آئے گا تو اگر آپ میرے سوال سے مطمئن نہ ہو تو پھر میں آپ اس کو دہراؤں گا اور جواب دوں گا. طریقہ یہی ہوگا نا. اگر آپ دیکھیں سن لیجیے سن لیجیے گا. میں نے 5 منٹ میں جواب دینے کی کوشش کی، آپ مطمئن نہ ہوئے تو یہ آپ کا کام ہے، میں دوبارہ دوں گا جواب. لیکن جب میرے جواب کے 5 منٹ گزر گئے، اب میں نے جو آپ سے سوال کیا، آپ اپنے 5 منٹ میں اپنا سوال نہیں دہرائیں گے بلکہ میرے سوال کا جواب دیں گے. نہیں، غلط کیسا ہے؟ طریقہ یہی تھا. جب انہوں نے پہلے کہہ دیا، دیکھیں نا، جب انہوں نے پہلے کہہ دیا، میری بات سن لیجیے. میرے 5 منٹ دیکھیں اب میرے 5 منٹ خاموش نہیں ہوا نا. میرے 5 منٹ ہیں، آپ نے تو تصور کر دیا نا کہ 3-5 میں پورے ہو گئے. میری بات سن لیں، ابھی پہلے ان سے طے کر لیں. نہیں اب 5 منٹ کیا آپ کو سن تو نہیں، آپ سن لیکن آپ اپنے وعدے پر پورے اتریے. آپ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ جب طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. کے جواب سے مطمئن نہ ہو جاؤں. لہٰذا جب میرے 5 منٹ آئے تو اس میں آپ نے جو آپ کے جواب دینے کا تھا تو آپ نے اپنا سوال دہرا دیا. نہیں، سوال نہیں دہرائیں گے بلکہ اپنا جواب دیں گے میرے سوال کا. اس طریقے سے تو آپ اپنے سوال پر صبح تک اس طرح کریں گے کہ میں مطمئن نہیں ہوں. لہٰذا مطمئن ہونا اور بات ہے، جواب دینا اور بات ہے. 5 منٹ ہم نے اس لیے دیے ہیں تاکہ اپنے دوسرے سوال کا جواب دیا جائے. لہٰذا میرے 5 منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دیا میں نے. چلو اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہے تو جب اس کے میرے سوال کے جو آپ 5 منٹ لیں گے، اس کے بعد جو آپ کا 5 منٹ آئے گا اس میں آپ دوبارہ یہی سوال کر لیجیے گا، میں اس کا جواب دوں گا، قرآن و حدیث سے دوں گا. لیکن جب میرے 5 منٹ اس پہ اب سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب اپنے نہیں سن لیجیے، نہیں آپ خاموش رہیے، نہیں وہ بات آپ نے جو خاموش رہیے، نہیں خاموش کیا رہے ہیں، سوال طے کر لو نا. گل چالاکی کی ضرورت نہیں ہے، چالاکی کر رہے ہیں، چالاکی نہیں، یہاں سے سوال تو کر لو. خاموش، ابھی سوال نہیں، سوال کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوا. سمجھا تو لوں، اب آپ نے سمجھایا نا ان کو، ابھی نہیں ہوا، ان کو سمجھائیں پہلے. سمجھا ہی نہیں کو رہا ہوں نا، ان کو سمجھا لیں پہلے، پھر میں ان کو سمجھاؤں. دیکھ کر ان کو سمجھاؤں تو اس کی ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. سمجھا ہی نہیں کو رہا ہوں، سمجھا ہی نہیں کیونکہ سالس کے طور پر ہے نا، اور انہیں کو سمجھا رہا ہوں. یعنی اس نقطے کو سمجھائیے. آپ کے لیے تو یہی منظور تھا نا، کیونکہ آپ سالس ہیں کہ میں جب 5 منٹ جواب کے لیے جو مجھے 5 منٹ ملیں گے، ان 5 منٹوں میں میں ان کے سوال کا جواب دوں گا. جب وہ 5 منٹ ختم ہو، وہ جواب پورا ہو یا نہ ہو،
فوراً اس کے بعد میں ان پہ سوال کروں گا، یہ اپنے 5 منٹ میں میرے سوال کا جواب دے گا، جواب صرف قرآن و حدیث سے دیکھنے کا ہی نہیں ہوگا۔ اب چلیں، اب میں ان کو، اب جبکہ میں نے ان کو 5 منٹ پورے کر کے جواب دیا ہے اور اس کے انہوں نے اپنے 5 منٹ میں 3 منٹ لے کر اپنا سوال ہی دہرایا ہے، لہٰذا اب میں دوبارہ ان کو 5 منٹ دے کر یہ سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ جناب آپ کا یہ اہل حدیث نام کس نے رکھا ہے؟ صرف قرآن اور احادیث صحیحہ سے جواب دیجیے، ٹھیک ہے؟ جذبات کی بات نہیں ہے، ذرا آواز سے اب جب آپ سے بولتے ہیں سب خاموش رہے ہیں تو جوش میں تو ہر کوئی نہیں آ سکتا ہے، ہمارا کوئی مقصد بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم آپس میں لڑنے والے بھی ہیں، نہیں یہی مجھے نظر آ رہا ہے۔ نہیں دادا صاحب سے جو بات ہوئی تھی، ہمارا ایک سوال ہے صرف، پہلے آپ اپنے وجود کو ثابت کریں گے، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ آپ یہ ان سے کہیں میں نے یہ بات کہے تھے یا نہیں کہے تھے، آپ اس بات کو بھول جائیں ہم کیا ہیں، ہم جو بھی کچھ ہیں، پہلے آپ نے اپنا وجود ثابت کرنا ہے، پھر بات کوئی اور کریں گے آپ۔ اور آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ نہ بولیں نا، آپ سن لیں ذرا۔ جب یہ اپنے وجود کو ثابت کر دیں گے یا نہ ثابت کر سکے، یہ کہیں کہ ہم ثابت نہیں کر سکے، پھر ہم اپنے وجود کو ثابت کریں گے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ کہیں کہ طے شدہ نہیں تو پھر ہم اپنی نہیں 5 منٹ کا جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے، نہیں 5 منٹ کا مسئلہ کیوں 5 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے؟ 5 منٹ کا ٹائم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے دوران دوسرا مداخلت نہ کرے اور سکون سے گفتگو کرے۔ بالکل آپ کو 5 منٹ یا شاہ صاحب کو جو 5 منٹ دیے جائیں گے صرف سکون سے، تاکہ دوسرے سنیں اور دوسرا اس میں مداخلت نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 5 منٹ میں آپ نے ایک سوال کر لیا، 5 منٹ میں شاہ صاحب نے ایک سوال کر لیا، پھر 5 منٹ میں آپ نے ایک کر لیا، پھر ہم تو بیوقوف ادھر کٹھے ہوئے ہیں سارے کہ سمجھ ہمیں کچھ بھی نہیں آئے گا، ادھر 500 سوال کی لائن کٹھی ہوتی۔ بھائی یہ ایک سوال ہے، آپ نے اپنا وجود ثابت کرنا ہے قرآن حدیث سے، بس اس کے بعد کوئی اور بات کریں آپ۔ یہی بات ہے ہماری، ان سے پوچھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کر لیجیے گا آپ، نہیں سن لیجیے گا، ریاض کی سن لیجیے۔ اگر اس بات پر جو ہماری ریاض بھائی میری بات سن لیں، مشورہ سن لیں، ضرور کریں گے، مشورہ آپ کا، حکم بھی آپ کا مانیں گے، لیکن جو بات طے شدہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مشورہ دے کے آپ کو حکم دیں، ہمارے بھائی ہیں، ایسی کوئی بات۔ اس دعوے پر میری جرح ہوگی، اگر واقعی وہ جرح ہوئی دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ اپنے دعوے کو ثابت کر گئے، ہم ہار گئے، ہم جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر یہ دعویٰ ثابت کر گئے، کم از کم ہم یہی کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہمارے اور ان کے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جواب دعویٰ ہے، میں یہ جواب دعویٰ، اس کو ایک دفعہ چھوڑیے، اگلا کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا بھی ہے، مہینہ ہے، سال، ساری عمر پڑی ہے۔ یا تو دیکھیں اپنے جو طے کر لیا بات تو سن لیں نا، کیسے سن لوں؟ میں تو بات کروں گا، میں نے بول پڑے تحریری کریں گے، نہیں کوئی تحریری نہیں، لیکن اب سنا لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کہ جو نہیں بولنے کا، آپ کو بولنے کا شوق ہے، تقریر کا شوق ہے، میں نہیں سنتا، میں نہیں سننا چاہتا آپ کی بات۔ میں آپ کو دوں گا، میں آپ کو سوالات دے دوں گا، آپ ابھی لکھ لیں گے، ہم ابھی لکھ لیں گے اور پھر سنا لیں گے اس طرح، اور پھر ایک دوسرے کو اسٹارٹ دے دیں گے اور ختم۔ یہ تو آپ اپنا سوال دہراتے رہیں گے اور ہم جواب دیتے رہیں گے، آپ صرف یہ کہہ دیں گے میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا، اللہ کے رسول خان صاحب ایک منٹ، میں یہ نہیں کہوں گا میں مطمئن نہیں۔ یہ بیٹھے ہیں درمیان میں ثالث، میں ان سے پوچھوں گا کیا میرے سوال کا جواب آ گیا؟ اگر یہ کہہ دیں واقعی آ گیا، ہم وڈرا کرا لیں، ٹھیک ہے، پر یہ ٹھیک ہے۔ تو میرا سوال کیا ہے؟ یہ میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا، آپ ان کو سوال سمجھا دیں گے۔ میری بات پوری سن لینا، ٹھیک ہے، اس طرح جو ان کی گفتگو چل رہی تھی اس میں تو اور بھی مسئلہ آسان ہو گیا۔ آپ نے اپنا وجود ثابت کرنا ہے کہ آپ ہیں کون۔ ابھی کر دیتا ہوں۔ کیا قرآن میں جو آیت آتی ہے وہ آپ کے بارے میں ہے، یا حدیث جو یہ آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کے بارے میں ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بتا دوں گا۔ یہ وجود آپ کو اور بھی پیش کر لینا۔ اس پر میرا سوال اس پر سوال سمپل، صرف سمپل سوال ہے، سب عام آدمیوں کو سمجھ آ سکتا ہے، 2 × 4 والا سوال ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر جماعت نہیں تو فرقوں سے علیحدہ ہو جائیے اور جڑیں چبائیے اور مر جائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جماعت بنائیے، اگر نہیں ہے تو بنا لیجئے، امیر بھی بنا لیجئے، اس کو حکومت پاکستان کے پاس رجسٹرڈ بھی کروا لیجئے۔ یہ تو دوسرا سوال ہے نا، ایک ہی سوال ہے، یہ تو بعد میں دیں گے۔ جماعت بنانا جیسا کہ مسعود صاحب نے اپنے ترجمے میں بھی گڑبڑ کی کہ اگر جماعت ہے شامل ہو جائیے، ہم نے کہا یہ تو حدیث کے مطابق ہو گیا۔ اگر جماعت نہیں ہے
تو بنا دیجئے، یہ بنا دیجئے کا جو یہ اضافہ ہے یہ دکھائیے. یہ جماعت 1385 ہجری میں بنی. یہ جماعت چودھری صاحب سے سنیں، یہ جماعت 1385 ہجری میں بنی. مسعود صاحب نے خود لکھا کہ میں نے یہ جماعت 1385 ہجری میں اس کی بنیاد ڈالی. اس سے پہلے وہ اہل حدیث تھے. 1385 میں انہوں نے جماعت بنائی. یہ جو جماعت کا بنانا ہے اس کا ہمیں ثبوت چاہیے. ایک آسان سا سوال ہے، اس کا جواب لے دیجیے. ٹھیک ہے، سوال آپ سمجھ گئے. مطلب جو وہ کہتے ہیں جماعت کیوں بنائی آپ؟ کیوں بنائیں؟ وجہ کیا؟ حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ جماعت دیکھیں نا کہ جماعت مسلمین میں شامل ہو جائیے. اگر نہیں ہے جماعت مسلمین تو جڑے سے مختصر یہی یہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ جماعت بنا لیجیے. اچھا، ان کا دوسرے معلوم ہے ان کا یہ کہنے کا پوچھا تھا نا، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ جو حدیث اور قرآن کی فالو کرتے ہیں. ان کا نام کبھی انسانی رہا، کبھی کچھ رہا، مختلف زمانوں میں نام مختلف رہے. یہ تو بات وہی نا، منشور وہی تھا، دستور وہی وہ تو تھا. جواب اس سے قرآن و حدیث وہ تو جواب بعد میں ہوگا، پہلے اپنا وجود ثابت کریں. لیکن اب آپ کو سوال ثابت آج کا دن جو ہے وجود کے اور لیے حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے. پیش کریں. جگہ کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی کہ جب فتنوں کا دور ہو تو اس وقت تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اس کے امیر سے چمٹ جائیے. وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعٌ وَلَا امام، اگر جماعت المسلمین اور اس کا امیر نہ ہو فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ ہو جائیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ الگ ہونے کے لیے تو یہ حدیث ہے لیکن بنانے کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائی صرف ایک حدیث میں پورے دین کا انحصار نہیں ہے، تمام احادیث کو جمع کر کے آپ اس طرح کریں گے. جب تمام، مثال کے طور پر آپ اہل حدیث فرقے میں ہیں، یہ حنفی فرقے میں ہیں، وہ شافعی فرقے میں ہیں، یہ حنبلی فرقے میں ہیں، ایک شیعہ فرقے میں ہے، ایک بریلوی فرقے میں ہیں. ان تمام فرقوں سے آپ اہل حدیث فرقے سے نکل گئے، یہ حنفی فرقے سے نکل گئے، یہ شافعی فرقے سے نکل گئے. اس حدیث کے مطابق جماعت المسلمین نہیں ہے تو فاعتزل، ان سے الگ ہو جاؤ. آپ الگ ہوتے رہے، یہ بھی الگ ہو گئے، یہ بھی الگ ہو گئے. جب الگ ہوئے تو اس حدیث پہ انہوں نے عمل کیا. اب ابو داؤد کی دوسری حدیث ہے علیکم بالجماع، کہ ایمان والو تم پر جماعت سے رہنا لازم ہے، تم پر جماعت بنانا ضروری ہے. علیکم، تم پہ ضروری ہے. ایاکم والفرقہ، اور علیحدہ زندگی گزارنے سے بچو. لہذا جماعت المسلمین حدیث نکال. اگر اس میں بتا دیکھیں نا پوری حدیث پڑھیں نا، سوال تو سن لیجئے. پھر اگر آپ کو اعتراض ہو، اگر آپ کو اعتراض ہو تو پھر حدیث ابو داؤد میں نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں نکالیے. اگر یہ ابو داؤد میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابو داؤد میں ہے کہ نہیں؟ پوری حدیث ہے. ابو داؤد میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا ابو داؤد میں ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث پیش کرو نا، حوالہ کٹ کے دیں. نہیں، ابو داؤد میں ہے کہ نہیں؟ حوالہ جڑا پیش کرن پیش کٹ کے دیں. بتا دیں کہ ابو داؤد میں نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ بتا دیں صرف ایک ٹکڑا نہیں ہے تو پھر نکال کے بتا دوں گا. اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ ابو داؤد میں ہے اور صحیح ہے تو پھر پوچھتے کہ پتہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا جواب میرے کو لے لو. دیکھیں نا ابو داؤد میں یہ نہیں ہے، اتنا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ابو داؤد میں نہیں ہے. پوری حدیث نہیں ہے تو حدیث تو ہے نا. یہ ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد میں یہ ہے. چودھری صاحب گل سنیں، ایک منٹ. ابو داؤد میں ہے. قرآن چاہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، دیکھ نماز کے قریب نہ جاؤ. کہ قرآن چاہے کہ نہیں نماز کے نیڑے ہی نہ جاؤ. اللہ کے بندے پوری دی کی لوڑ نہیں ہے کہ نہیں. قرآن سن لے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. قرآن میں تو کس نے انکار کیا ہے؟ نہیں ہے. نماز کے قریب نہ جاؤ، کس نے انکار کیا؟ ٹھیک ہے نماز کے قریب نہ یہ جاؤ. ابو داؤد ہے، یہ ابو داؤد میں ہے کہ نہیں؟ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ آپ تو بتا ہی نہیں رہے. پہلے یہ بتا دیں کہ یہ ابو داؤد میں نہیں ہے، یہ ابو داؤد میں نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے. اگر نکالنے میں وقت لگ جائے تو 5 منٹ میں نکالنے میں وقت نکال لیں، بعد میں نکال لیں گے. ان کو کہیں نکال لیں. دیکھیں نا اس ہاتھ جو بیٹھے ان کو کہیں نکال لیں. دیکھیں نا یار، سوال تو سننے، اب چالاکی نہ کریں کیونکہ مولویوں کا کام ہی چالاکی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم سادہ کی چالاکی ہے، چالاکی ہے. اب دیکھیں جواب دے دیں. دیکھیں نا میرے 5 منٹ میں مجھے وقت دے دیں، میرے 5 منٹ میں میرے 5 منٹ میں میرے 5 سب سے جب گفتگو ختم ہو تو پھر نکال کے دے دیں گے. ہاں اگر آپ کو یہ اعتراض ہو کہ یہ حدیث ابو داؤد میں نہیں ہے تو پھر دوسری بات ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں ہے. لیکن جب آپ میرے 5 منٹ میں گفتگو کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ بات نہ کریں. نہیں حوالہ پھر پیش کریں. کیوں کیا اس طرح؟ انہوں نے کیا کیوں اس طرح؟ ان کا ربط خراب. دیکھیں نا جب آپ نے وعدہ کیا چودھری صاحب، دیکھیں نا آپ نہ حدیث ہے اور نہ مسلمین میں آپ حنفی ہے. جب آپ نے تاریخ بیان کر دیا تو یہ سن لیں. دیکھیں نا اس طرح آپ نے 5 منٹ میں اپنے وعدہ خلافی کیوں؟ کیا وعدہ خلافی کرنا جائز ہے؟
یہ وعدہ خلافی نہیں کیوں نہیں کیا؟ جو آپ نہیں وعدہ ہوا تھا کہ 5 انہوں نے پوچھو نا خان صاحب ان سے بات کریں گے، پوچھے خاموش رہیں گے. آپ تو اپنے 5 منٹ مجھے وقت نہیں دیتے، چالاکی کرتے ہیں. ان کی دلائل تو آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دلیل ہے اور یہ واقعی سچ ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، تم پر اے ایمان والو جماعت سے رہنا لازم ہے. علیکم جماعت، ہاں علیکم کا معنی کیا ہے؟ علیکم کا کیا معنی ہے؟ اچھا بھی بتاتے ہیں. علیکم کا معنی کر دیجیے. چلو تم پر جماعت بنانا لازم ہے. ہاں کیوں نہیں ہے؟ علیکم کا معنی بنانا نہیں، ایک اور کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے یاکم جب 5 والفرقہ، منٹ ہو جائیں گے پھر بند کر. یاکم والفرقہ، اور سن لیجیے، اور یاکم والفرقہ، اور علیحدگی سے بچو. علیحدگی سے بچنا تم پر لازم ہے. تو بتا دیجئے جب یہ تمام الگ ہو گئے، پھر اس ابو داؤد کی حدیث کے مطابق جب مسلمین اکٹھے ہوئے، جب مسلمین اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جماعت المسلمین بن گئی. جماعت المسلمین بن گئی. اور یہ کن نے بنائی؟ مسلمین نے بنائی، کیونکہ مسلمین اکٹھے ہو گئے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں آیت بھی دی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کیا کرو؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ایک جماعت کی صورت میں، جمیعاً ایک جماعت کی صورت میں تامے رکھو. ایک جماعت کی صورت میں تامے رکھنے کے لیے ابو داؤد کی یہ حدیث بھی آئی علیکم بالجماع، تم پر جماعت سے رہنا لازم ہے. لہذا جماعت بن گئی. اور جماعت المسلمین، تو مسلمین کی جماعت جماعت المسلمین ہوتی ہے. اور 3 آدمی جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ جماعت ہوتی ہے. لہذا جو قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو دلائل دیے، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے، اگر یہ اب مطمئن نہیں ہوتے تو یہ تو ان کا کام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب جماعت المسلمین نہ ہو، تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ. اور ابو داؤد کی حدیث کے مطابق ہم علیکم بالجماع پر عمل کر کے جماعت ہم نے بنائی. اور جماعت المسلمین بننے کے بعد اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں. بس دیکھیں نا، یہ تو سوال آپ نہیں کر سکتے، وہ کریں گے. ہاں یہ پوچھ لیجیے نا بھی آیت کتنے ہے. یہ انہوں نے پوچھ لیجیے نا کہ یہ آیت کتنے ہے. پھر نے کہا کیوں پتہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دونوں الگ الگ آیتیں ہیں. یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا کا خطاب کس کو ہے؟ ذرا آپ بتا دیجیے. تو اس کا مطلب نہیں لیا. اب جب یہ سوال کریں گے تو ان سے پوچھیں گے یہ واعتصموا کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ واعتصموا کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ واعتصموا کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ میں بھی ان کو بتا رہا ہوں یہ واعتصموا کن کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ واعتصموا کا حکم کن کو ہے؟ میں اب ان سے پوچھ لیجیے گا نا. جب درمیان میں انہوں نے کہہ دیا یہ واعتصموا کن کو کہا جا رہا ہے. اچھا مجھے ادھر واعتصموا جناب کن کو کہا جا رہا ہے؟ یار شرم کی بات ہے جب درمیان میں گفتگو کرتے ہیں. الفاظ دیکھو، اب شرم کی بات ہے. کبھی کبھی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. پھر جواب بھی نہیں دیتے. عجیب بات ہے. جب آپ نے درمیان میں گفتگو کی تو پھر تو جواب دینا چاہیے نا آپ کو. تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ واعتصموا کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ واعتصموا کن کو کہا جا رہا ہے؟ کیسٹ واپس کریے. آپ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ خود سن لیں. دیکھیں نا، میرے سوال کا جواب صرف یہ کہنا چاہیے تھا، صرف یہ کہنا چاہیے تھا، صرف یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا. ابھی پتہ کیجیے کہ کیا اگر میں اس کا سوال کا خاموش ہو جائے. دیکھیں نا، آپ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یہ سوال کہ آپ کیسٹ میں آپ نے کہا کیا ہے؟ دیکھیں نا، سن لیجیے. یعنی غصے کی بات نہیں ہے. پھر ذرا خاموش ہو جائیے. میں آپ کو جواب دوں گا، خاموش ہو جائیے گا. دیکھیں نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سے آپ نے کہا کہ واعتصموا، سوال آپ دوبارہ یار سن تو لیں آپ. غصے میں کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ میں تو گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. وہ ہنس رہے ہیں بڑے اطمینان سے. وہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا زبان کو ذرا آپ جواب دے رہا ہوں آپ کو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ. ابھی کیسے نا یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے. میں نہیں غلط بات نہیں کر دو آیتیں آپ نے اکٹھی کر دی یا ہے. ایھا الذین آمنوا کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب ہے. نہیں غلط کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتا دیا ہے. اگر درمیان میں الفاظ رہ جاتے ہیں تو یہ باہر کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں نا، غلط بات ہے. آپ جو غلطی ہے وہ غلطی مان لیا کرتے ہیں. کا خطاب کن کو ہے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا. ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں. ان سے کہہ دیا جاتا ہے نہیں چودھری صاحب کو دکھانے کے رکھ دیجیے گا. کتاب آپ کی کتاب ہے. میں آپ نے جو حدیث میں آپ کی ان سے بات کر رہا ہوں. ان سے میری وقت جو ہے نا، میں 5 منٹ تو کبھی ختم ہو گئے. یہ بات ایک جگہ پہ ہے. آپ کو
وہ 5 منٹ تو ختم ہو گئے، چھوڑے آپ، سن لیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موقع کے نہیں ہوگی اب سوال تو میں کروں گا نا آپ سے، میں سوال تو کروں گا نا آپ سے. نہیں، ابھی کوئی سوال نہیں. نہیں، سوال کروں گا میں آپ سے، سوال کروں گا. نہیں، وجود میں نے ثابت کر دیا، ہاں. وجود ثابت کر دیا، وجود میں نے آپ کے ثابت کر دیا. وجود سن لیں، ثابت ہو گیا. پھر آپ خاموش نے ثابت کر دیا، وجود میں نے ثابت کر دیا. میرے یہ بتا دیں کہ ابو داؤد میں یہ حدیث نہیں ہے تو میں آپ کی نکال ٹھیک ہے نا. الیاس نکالتے رہیں گے، الیاس نکالتے رہیں گے. میں نے جو جواب دیا ان کو، کیا اس جواب سن لیا آپ نے؟ میں نے حدیث پیش کر دی، میں نے حدیث تو پیش کی نا. نکالنا تو بات کی بات ہے، وہ نکالتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے. یار نکالتے رہیں گے. آپ پیش کر دیا، اب میں سوال ان سے پوچھ رہا ہوں، اب میں پوچھ رہا ہوں، میں حدیث غلط پڑی ہے، دیکھیں نا، حدیث میں حدیث غلط پڑی ہے تو پھر آپ درست کر دیں گے. نکالتا ہوں تو ابھی درست کر لیجیے. چپ کریں ذرا، آج میں کریکٹ کرنا ہے. دیکھو جی، جو پہلی حدیث انہوں نے پڑھی تھی کہ اگر جماعت نہ ہوئے پھر کرنا کی ہے، جڑا چبانیاں نے. نہیں، اردو میں کہیں، اردو میں کہیں، یہ پنجابی میں کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اگر جماعت نہ ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعتزل تلک الفرق کلھا، ہر فرقے سے علیحدہ ہو جانا ہے اور جڑیں چبانی ہیں. انہوں نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا کہ جماعت نہیں تھی، فرقوں سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ایک آدمی نکل گیا، دوسرا آدمی نکل گیا، تیسرا آدمی نکل گیا، پھر ہم نے جماعت بنا لی کیونکہ حدیث میں آ گیا جماعت بناؤ. اللہ کے رسول بھی تو اس صحابی کو یہی کہتے ہیں نا کہ جماعت اگر نہ ملے پھر سارے اکٹھے ہو جانا، ایک ایک، دو دو، تین تین. جب 3 اکٹھے ہو جاؤ گے تمہاری جماعت بن جائے گی. آپ نے کہا جماعت نہ ملے، کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا، پہاڑوں پر جا کے جڑیں چبانی ہیں. پہاڑوں میں جانے کی حدیث نہیں ہے، پہاڑوں میں الفاظ نہیں ہے. اچھا، یہ جڑیں چبانے کے غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اچھا، غلط کر رہے ہیں تو جڑیں چبانے کا تو ہے. حدیث میں پہاڑوں پہ جانے کے چلے نہیں ہے، نہیں، غلطی مان لیں، غلطی مان لیں، غلطی مان لیں، غلطی سے کہہ دیے. ٹھیک ہے، اب تو پہاڑوں میں جانے کے الفاظ نہیں ہے. جلدی بات تحریف نہ کرے، حدیث میں تحریف نہ کرے. پہاڑوں میں جانے کے الفاظ کا ہے. اچھا، جڑیں چبائیں جا کر. ٹھیک ہے جی، جڑیں شہروں میں ہی ہوتی ہیں، جڑیں چبائیں جا کر. جا کر کے الفاظ نہیں، جا کر جڑیں چبائیں. جڑے جہاں بھی ہو چبا لیں. اچھا، جڑیں جہاں بھی ہو چبائیں. جا کر کے الفاظ نہیں ہے، خاموش دیکھیں نا، جا کر کے الفاظ کہاں ہے؟ ان سے پوچھنے کہ جا کر کے اذهب وتعذر شجر کہاں ہے؟ اذهب وتعذر. اچھا، یہ کہ ذرا خاموش رہے. اذهب کے الفاظ کہاں ہیں؟ ان کو بتا دیجیے کہ اذهب جانے کے الفاظ اذهب آتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہے مسجد کے اوپر، انہیں جا کے جڑاں چبانیاں نے. نہیں، اردو میں کہیں. ایک آدمی بیٹھا ہے چرپائی کے اوپر، صوفے کے اوپر. اب اس کے ذمہ یہ لگا دیں جائیں گے جڑیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو جا کے چبائے گا کہ حدیث میں جانے کے الفاظ نہیں ہے. اچھا، چلے نہیں ہے. مان لیجیے کہ نہیں ہے. تو تحریف کیوں کرتے ہیں؟ تحریف کیوں کرتے ہیں؟ خاموش ہو جائیں. تحریف کیوں کرتے ہیں؟ بولنے کا شوق، تحریف کیوں کرتے ہیں اللہ کے بندے؟ اچھا جی، سنیں، تحریف. میرا سوال یہ تھا، مجھے تو کہہ رہے ہیں آپ خاموش رہے نا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. صحیح بخاری دے دیں اور یہ نکال آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کا ٹائم ختم. چپ کریں آپ کو بولنے کا شوق ہے، تقریر کر لیں. ہم چپ کریں، خاموش رہیں. نہیں، یہ دیکھیں نا، 5 منٹ کا وقت، تو پھر میں بھی تو ان سے بول رہا ہوں، میں بھی تو ان سے بول رہا ہوں، آپ سے تھوڑی بول رہا ہوں. نہیں، 5 وقت کے ساتھ دے رہے ہیں. 5 منٹ دیا جاتا ہے. ہوں ان کو بھی بول لینا درمیان. اگر میں غلطی کرا اپنے ٹائم میں جدید تصحیح نہیں، اردو میں یار کہا کریں. اگر میں غلطی کروں تو اس کی اصلاح جو ہے اپنے ٹائم میں کر دیں. اب ذرا سن لیں، یہ حدیث میں ہے کہ اگر جماعت نہ ہو تو فرقوں سے علیحدہ ہو کر جڑیں چبانی ہیں، بنانی نہیں ہے. بنانے کا حکم کہیں نہیں ہے. حدیث انہوں نے پیش کی ہے علیکم بالجماع، اور ترجمہ کیا ہے کہ جماعت بناؤ. یہ ترجمہ کیا ہے نا انہوں نے، یہ ترجمہ صریحاً جھوٹ ہے. کیوں؟ حدیث ایک آتی ہے علیکم بسنتی، میری سنت بناؤ. ترجمہ کر رہا ہوں نا میں. اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت بناؤ. ترجمہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط. علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت پر عمل کرو، جو میری سنتیں ہیں اس کو سینے سے لگاؤ. علیکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، چمٹ جاؤ. یہ میری سنت بناؤ، علیکم بسنتی، میری سنت بناؤ. یہ تو ترجمہ غلط ہے نا. یہ اگر پہلے تو حدیث نکالیں، حدیث پڑھیں گے تو کوئی اور ہوگی. اس میں ذکر کیا ہے؟ علیکم بالجماع. جب جماعت موجود ہو، جماعت المسلمین، امیر المسلمین،
یہ جو حدیث ہے یہ خلیفے کے لیے ہے، وہ ابو داؤد میں ہے، میں نے ان کو بتا دینا ابھی، یہ بات دکھائیں گے کہ خلیفہ کے لیے؟ ہاں میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں خلیفہ مراد ہے، جماعت المسلمین وہ جو خلیفے کی جماعت ہے، یہ میں دکھاؤں گا۔ جب حکم یہ ہے کہ جماعت ہو، علیکم بالجماعت، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ رہو، امیر کی اطاعت کرو، خلیفے کی اطاعت کرو، یہ ہے علیکم بالجماعت کا معنی کہ جماعت کے ساتھ علیحدہ نہیں رہنا۔ اگر علیحدہ رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جماعت سے علیحدہ نہیں رہنا کہ جماعت کے ساتھ نہ شامل ہونا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ اس حدیث میں بولا اور کہا کہ علیکم بالجماعت، جماعت بنا لو۔ ہاں علیکم بسنتی، جیسے ترجمہ ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، اسی طرح ترجمہ ہے علیکم بالجماعت، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا جماعت بنا لو،